اولئک فی جنات مکرمون، یہ ہے وہ لوگ کہ جو جنتوں کے اندر جن کا اعزاز کیا جائے گا۔ یہ میں اب اولئک کہہ کر جو زور دے رہا ہوں تو در حقیقت یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ان میں سے ایک ایک لفظ جو ہے وہ ان لوگوں کے خلاف جا رہا تھا جن کا کردار اس کے بالکل منافی تھا۔ جو اوصاف یہاں بیان کیے گئے، الذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم الذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربہم مشفقون ان عذاب ربہم غیر معمون والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون والذین هم بشہاداتہم قائمون۔ مثبت انداز میں تو وہ پہلو ہے جو ہم پڑھ چکے، منفی انداز میں سے ان میں سے ایک لفظ تیر بن کر لگ رہا ہے کہ تم وہ لوگ نہیں ہو، تمہارا کردار اس سے متضاد ہے، تمہاری شخصیتیں منافی ہیں، تم مال کی محبت میں گرفتار ہو، تم یتیموں کو دھکے دیتے ہو، ان کا مال ہڑپ کر کے کھا جاتے ہو۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ ایک ایک آیت جو ہے در حقیقت اشارہ کر رہی ہے ان کے بڑے بڑے سرداروں، ان کے چودھریوں کی طرف۔ تمہارا کردار یہ ہے، جنتوں کا کے اندر اعزاز پانے والے لوگ تو وہ ہوں گے جن میں یہ اوصاف ہوں گے۔ تو در حقیقت یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے ان کے اس منفی کردار کی طرف، اور ان کے پندار پر ضرب لگ رہی ہے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ یہ بات جو ہے ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے، کئی مرتبہ قرآن مجید میں یہ مضمون آ چکا ہے کہ اہل کفر، یا یوں سمجھیے کہ وہ لوگ بھی کہ جو کسی درجے میں اللہ اور آخرت کے قائل ہوں لیکن ان کا یقین جو ہے آخرت کا صحیح بنیادوں پر نہ ہو، انہیں جو بہت سے مغالطے لاحق ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک مغالطہ یہ بھی ہے کہ اگر اس دنیا میں ہمیں اللہ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں، ہم پر اللہ کی نگاہ کرم ہے، اس کا فضل ہے، تو یقیناً ہم میں کوئی خوبی ہے، یقیناً ہم اللہ کے چہیتے ہیں، یقیناً ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، لہذا ہمیں اگر آخرت ہوئی تو بھی وہاں پہ بھی وہی سب کچھ حاصل ہوگا۔ یہ بات جو ہے یہ ان کے لیے ایک دلیل بنی ہوئی تھی کہ جب ہمارے پاس یہاں دولت ہے، ثروت ہے، وجاہت ہے، اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے، جائیدادیں دی ہیں، عزت دی ہے، تو آخر اللہ نے دی ہے، تو گویا کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ اور اس کا ایک نتیجہ منطقی یہ نکلتا ہے کہ اول تو یہ کہ آخرت کا ہونا کوئی یقینی نہیں، ہم اس کے بارے میں کچھ یقین نہیں کر سکتے۔ ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، زیادہ سے زیادہ گمان سا ہوتا ہے کہ شاید ہو جائے، لیکن ہمیں یقین نہیں ہے۔ لیکن بالفرض اگر آخرت واقع ہو گئی تو ہمیں لازماً یہاں سے بھی بہتر چیزیں ملیں گی، اس لیے کہ ہم اللہ کے لاڈلے، ہم اللہ کے پیارے نہ ہوتے تو یہاں کیوں اس کی نگاہ کرم ہم پر۔ منطق دیکھیے، مجھے اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ محکوم ہے بیگانہ اخلاص و مروت، ہر چند کے منطق کی دلیلوں میں ہے چالاک۔ منطق تو ان کی پوری ہے، سورہ کبریٰ جو ہوا ہے کہ آخر جو کچھ ہمیں یہاں ملا ہوا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، یقیناً ہمیں اللہ نے پسند کیا ہے تو دیا ہے۔ جب ہم اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی نگاہ کرم ہم سے کیوں پھیر لے گا۔ اب یہ بات جو ہے ایک مرتبہ تو یہ مضمون جو آیا ہے سب سے زیادہ اس مضمون کے اعتبار سے جو کلائمیکس ہے قرآن مجید میں، وہ تو سورہ کہف کا ایک مکمل رکوع ہے، غالباً 5واں رکوع ہے، مکمل رکوع اسی موضوع جس میں کہ وہ دو افراد کا مکالمہ آیا، ایک وہ جس کو اللہ نے 2 باغ دیے تھے، دونوں باغوں کے درمیان کھیتی بھی تھی، کھجور کے اونچے اونچے درختوں کی باڑ لگی ہوئی تھی، انگور کی بیلیں بھی تھی، اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نیچرل اریگیشن کا سامان کیا ہوا تھا اور چشمے جاری تھے، اسے فصل بھی مل رہی تھی، ہر موسم میں اس کو باغ جو ہے میوے دے رہے تھے، کھیت سے فصل آ رہی تھی، عیش ہی عیش تھے اور اولاد بھی دی ہوئی۔ دوسرا کوئی نیک آدمی تھا اور وہ اسے تلقین کر رہا تھا کہ اپنے اللہ کا حق مانو اور ان چیزوں میں سے جو بھی حق اللہ کا بنتا ہے اسے دو، اسے یاد رکھو۔ پھر جو ان کا مکالمہ آیا ہے اس کا یہ جو جملہ ہے وہ نوٹ کیجئے، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اول تو یہ کہ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، میرا گمان نہیں ہے کہ کوئی قیامت ہوگی، مجھے تو ڈھکوسلا سا لگتا ہے، ایک ایسا ہی خیال ہے شاید ہو جائے، چلیے، لیکن وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا ہی دیا گیا،
اب یہاں پر بریکٹ میں لے آئیے، اگر بالفرض تم کہتے ہو، تمہاری بات اگر میں مان ہی لوں کہ واقعتاً وہ چیز ہونے والی ہے، وَلَا اِرُّدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اگر بالفرض میں اپنے رب کی طرف لوٹا ہی دیا گیا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو لازماً میں پاؤں گا وہاں آخرت میں اس سے بھی بہتر، اس سے بھی اعلیٰ نعمتیں مجھے ملیں۔ اور یہ اصول میں نے بارہا بیان کیا ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں 2 دفعہ ضرور آتے ہیں۔ یہ تو سورہ کہف کی آیت نمبر 36 تھی، اور سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 50 میں الفاظ صرف اتنے فرق ہیں، وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً جو کہ تو وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، رُدِدْتُ کی بجائے رُجِعْتُ، اگر میں بالفرض اپنے رب کی طرف لوٹا ہی دیا گیا، إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، تو میرے لیے تو اس کے پاس بہت اچھی چیزیں، نعمتیں ہیں، میں اس کا پسندیدہ بندہ ہوں، یقیناً محبوب ہوں، لاڈلا ہوں، تبھی اس نے یہاں دیا وہ وہاں دے گا۔ بلکہ اس کی بنا پر وہ دنیا میں بھی کہتے تھے ہمیں دنیا میں بھی اور ملے۔ یہ سورہ مریم کی آیت ہے، افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، کیا دیکھا تم نے اس شخص کو جس نے ہماری آیات کا انکار کیا لیکن یہ کہا کہ مجھے لازماً مل کر رہیں گے، پہلے بھی مجھے اللہ نے مال اور اولاد دی ہوئی ہے اور مال اور اولاد میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے گا۔ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا استحقاق ذاتی ہے، اس کا کردار سے کوئی تعلق نہیں، اس کا شخصیت سے کوئی تعلق نہیں، سیرت سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کے اسی پندار پر ضرب لگی ہے سورہ نون یا سورہ قلم میں، چنانچہ وہاں جو دوسرے رکوع کے اندر مسلسل مضمون آیا، ام لکم کتاب فیہ تدرسون، تم نے تو یہ ڈھکوسلے گھڑ لیے ہیں اور یہ یقین تمہیں اس درجے میں حاصل ہے، کیا تمہارے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہو، اس میں تم پڑھ رہے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون، کیا اس کتاب میں یہ تمہارے لیے ضمانت دے دی گئی ہے کہ تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا جو تم خود چاہو گے، جو خود چوز کرو گے، جسے خود پسند کرو گے؟ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، کیا کوئی قسم ہے تمہاری ہمارے ذمے، یعنی ہم سے تم نے کوئی عہد لیا ہوا ہے اور ہم نے قسم کھا کر تم سے کوئی عہد کیا ہوا ہے الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون، کہ جو تم فیصلہ کرو گے وہی تمہیں عطا کر دیا جائے۔ سلہم ایہم بذالک زعیم، اے نبی ان سے پوچھئے کون ہے کہ جو اس کی ذمہ داری لینے کو تیار ہو۔ یہ ہے در حقیقت، جب اس پورے پس منظر کو آپ دیکھیں گے تو اب ان آیات میں سے ایک ایک جو ہے وہ گویا کہ ان کے خلاف تیر ہے جو نکل رہا ہے قرآن مجید کی کمان سے، کہ جنت تو ان کا حق ہے۔ تم اپنی شخصیتوں کو دیکھو، اپنی سیرت کو دیکھو، اپنے کردار کو دیکھو، گویا کہ ان میں سے ہر آیت ان کے لیے ایک تان ہے، ایک طنز ہے، ان کی طرف ایک تعریض ہے، ان کے اوپر ایک تیر کے مانند جا کر لگ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے رد عمل کے طور پر اب وہ ہجوم کر کے آئے ہیں، غصے کے اندر ٹوٹ پڑے ہیں، ٹکا بوٹی کرنے کے لیے جو ہے وہ آمادہ ہو گئے ہیں۔ فما للذین کفروا قبلک مہطعین عن الیمین وعن الشمال عزین ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنۃ نعیم کلا انا خلقناہم مما یعلمون۔ اس سے پہلے کہ ہم اس سے آگے بڑھیں، یہ دو ہم نے جو آیات پڑھی ہیں، 3 آیتیں، ان کے حوالے سے جو میں نے اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات کے بارے میں رائے ظاہر کی تھی، اس پر ایک مرتبہ دوبارہ نظر ڈال لیجیے۔ سأل سائل بعذاب واقع، اس میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے بہت سے مفہوم لیے گئے ہیں۔ مثلا ایک یہ بھی ہے کہ یہ سألہ نہیں ہے، سالہ ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اوریجنل جو مصحف تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو مصحف مرتب کروائے تھے، ان میں بھی زیر زبر نہیں تھے۔ تو سالہ تو تب پڑھیں گے جب الف کے اوپر حمزہ لگا ہوا، اوپر زبر ہو، اگر کچھ نہیں ہے تو سالہ بھی پڑھا جا سکتا۔ سالہ یا سیلوں کے معنی ہوتے ہیں کسی شے کا بہ نکلنا، سیل جسے کہتے ہیں۔ عشق خود ایک سیل ہے، سیل کو لیتا ہے تھام، تو یہ سیل جو ہے سالہ یا سیلو، اس میں گویا کہ ان حضرات کی رائے یہ ہے کہ مراد یہ ہے سالہ سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، کہ عذاب کا ایک نالا بہ نکلا ہے جو ان کافروں کی طرف پہنچ کر رہے گا، اور ان کافروں سے کوئی بھی اسے دفع کرنے والا اور دور کرنے والا نہیں، کوئی طاقت نہیں ہے کہ جو اس کے رخ کو موڑ سکے۔ لیکن یہ ایک بہت ہی شاذ رائے ہے، اس کی رائے کے تو سمجھیے کہ ایک شاذ رائے کے درجے میں نے ذکر کر دیا، ورنہ یہ کہ محققین نے اسے قبول نہیں کیا۔ اب اس کے بعد آ جاتا ہے سأل سائل، مانگا، طلب کیا۔ اس میں 2 رائے،
ایک تو جمہور کی رائے ہے، اور ہمارے آج کل کے تراجم جتنے بھی ہیں اردو کے ان سب نے اسی کو اختیار کیا، اور وہ یہ ہے کہ یہ سائل جو ہے یہ کوئی کافر ہے، چاہے عقبہ ابن ابی معیط ہے یا نضر ابن حارث ہے یا ابو جہل ہے، وہ لوگوں کے اوپر اپنے خلوص اور اخلاص کا اثر قائم کرنے کے لیے یہ کہا کرتے تھے اے اللہ اگر محمد حق پر ہے تو ہم پر عذاب نازل کر۔ یہ ان کا ایک ہتھ کنڈا تھا، جیسے آج کل پروپیگنڈا یا وہ ڈس انفارمیشن سروس جو آج کل دونوں طرف الزام لگ رہے ہیں ایک دوسرے پر، تو در حقیقت یہ ہمیشہ کا ایک طریقہ ہے کہ لوگوں پر اثر انداز ہونے کے لیے کیا صورت ہو تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ ہمارے یہ سردار جو ہیں یہ کسی ضد اور ہٹ دھرمی اور تعصب یا دشمنی یا عناد کی وجہ سے کفر نہیں کر رہے بلکہ یہ مخلص ہیں۔ لہذا وہ اپنے خلوص کا یقین دلانے کے لیے وہ کہتے تھے کہ اللہ ہم پر بارش ہو جا، امطر علینا حجارۃ من السماء، ہم پر آسمان سے بارش برسا دے اگر یہ سچا ہے محمد اور جو بات یہ کہہ رہا ہے وہ درست ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک یہ بات ہے۔ ایک رائے کہ جو سلف میں تھی، بہت سی آراء میں حیران ہوتا ہوں کہ تفسیر کے معاملے میں سلف میں چیزیں تھیں لیکن اس کے بعد نقل ہوتے ہوتے زمانے کے خاص رجحان کی وجہ سے وہ چیزیں بالکل وہ بلیک آؤٹ ہو گئی ہیں، جب تک کہ آپ پرانی کتابوں کی طرف رجوع نہ کریں آپ کو وہ قول ملے گا ہی نہیں۔ سلف میں نے جب تفسیر کبیر دیکھی تو اس میں وہ رائے موجود ہے، اور سب سے زیادہ بڑی بات جو میرے لیے حیران کن ہوئی وہ یہ ہے کہ اس دور میں شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے فرزند ہیں اور جنہوں نے موضح القرآن، ان کی تفسیر ہے بڑی عظیم، مختصر ترین لیکن واقعہ ہے کہ گہرائی کے انتہا، اس میں انہوں نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ یہ در حقیقت سائل کون ہے؟ یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے عذاب طلب کیا کہ اللہ اب ان کے اوپر عذاب نازل فرما۔ یہ بات آج کے دور میں مسلمان کے حلق سے نیچے اترتی ہی نہیں، چنانچہ میرے اس درس کے بعد مجھے معلوم ہوا تھا کہ بہت چیمیں گوئیاں شروع ہوئیں، اس لیے کہ ایک نقشہ ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹھ گیا ہے، اور یہ آج میں کچھ سچی باتیں جو ہیں میں اس لیے آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اگرچہ عام مجموع میں کرنے کی یہ باتیں نہیں ہیں، لیکن یہ کہ اب ظاہر بات ہے زندگی کا زیادہ بھروسہ نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ جو حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے آتے چلے جائیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ذہنوں میں جو نقشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا قائم کیا ہے وہ سپر ہیومن ہے۔ حضور کی شخصیت کا جو طبع بشری والا پہلو ہے اس کی ہر طرف سے نگیشن کرتے چلے جاتے ہیں، اور یہ کیوں کرتے ہیں اس کا خاص سبب ہے۔ دیوانہ بکار خیش ہوشیار، یہ جان بوجھ کر کیا ہے، اس لیے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ایک انسانی سطح پر دیکھیں گے تو آپ کا اتباع ہمارے لیے لازم ہو جائے گا۔ ذرا انہیں سپر ہیومن کر دیجئے تو پھر کہیے کہ ٹھیک ہے وہ تو حضور کا معاملہ تھا، ہم کیسے پیروی کر سکتے، یہ کام حضور تو کر سکتے تھے، ہم کیسے کر سکتے، ہمارے لیے تو ممکن نہیں ہے۔ در حقیقت یہ اپنے آپ کو ذمہ داریوں سے بری کرنے کے لیے کہ خبر نہیں نام کیا ہے اس کا، خدا فریبی کے خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ، اصل میں تو عمل سے فارغ ہونا ہے، ذمہ داریوں سے فارغ ہونا ہے۔ میں آج ڈنکے کی چوٹ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ دو باتیں ایسی ہوئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کہ جن سے در حقیقت امت نے اپنے آپ کو ذمہ داریوں سے بری کرنے کی کوشش کی۔ وہ شعوری ہے یا غیر شعوری اس کو چھوڑ دیجیے، اس کا معاملہ نیت سے، لیکن نتیجہ وہ نکلتا ہے۔ ایک تو یہ کہ جیسے اب برا نہ مانیے، جیسے لوگوں نے دیوتا بنائے اور طاقوں میں سجا لیے، ایسے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سپر ہیومن بنا کر اور گویا کہ ایک ایسے مقام پر رکھ دو کہ جس کو دیکھ کر سر جھک تو سکتا ہے عظمت کے احساس سے، لیکن اتباع کا جذبہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ دیوتاؤں کا اتباع یہ خاکی انسان کیسے کرے؟ اگر آپ الوہیت میں شامل کر دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جان چھٹ گئی، اب اتباع کیا خدا کا اتباع کیا جا سکتا ہے؟ خدا سے محبت کی جا سکتی ہے، خدا کے سامنے ڈنڈوت کی جا سکتی ہے، خدا کے سامنے سجدہ کیا جا سکتا ہے، خدا کی حمد و ثنا کی جا سکتی ہے، کیا خدا کا اتباع بھی ہو سکتا ہے؟ تو یہ خدا بنانا در حقیقت اپنے آپ کو عملی ذمہ داریوں سے بچانے کی ایک کوشش۔ یہ ایسے ہی نہیں اشعار ہمارے آ گئے، خاص طور پر ان لوگوں نے یہ کام کیا ہے وحدت الوجود کی ایک خاص تعبیر کے جو بالکل ہماوست اور پینتھیزم والی تعبیر ہو جاتی ہے، اس کے نتیجے میں یہ خیالات اس طرح پھیلتے چلے گئے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے ہاں کہنے والوں نے ایسا صریح کفریہ شعر بھی کہہ دیا ہے
اوتار کا خاص تصور حضور کے لیے کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. اب اس کا اتباع کیسے کیا جائے؟ پیروی کیسے کی جائے؟ ان کے نقش قدم پر چلنا. توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو، کہاں ممکن ہے؟ دوسری بات، اور میں نے جب پڑھی یہ ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب کی کتاب منہاج القرآن، تو میں واقعتاً متاثر ہوا ان کی ایک بات سے اور ان کی جرت سے کہ انہوں نے یہ بات کہی. انہیں یہ جرت کرنا اس لیے آسان بھی ہے کہ وہ کوئی پبلک کے آدمی ہے نہیں. ایک مفکر اپنی کتاب میں جو لکھ دے اکثر و بیشتر کو تو پتہ بھی نہیں چلا کیا لکھ گئے ہیں. ایک بڑی پیاری بات انہوں نے کہی ہے، اور اس کو کہنا جو ہے بہرحال مسلمانوں میں جو بھی اس وقت ایک کیفیت ہے اس کے اعتبار سے یقیناً ایک بڑی جرت کا کام. انہوں نے ایک بڑی پیاری بات یہ کہی ہے کہ محمد اور قرآن صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات میں نے بھی بہت مرتبہ آپ سے کہی ہے، جو ان کی بات ہے وہ بعد میں بتاؤں گا، لیکن میرا یہ مستقل فلسفہ سورہ طلاق میں جب یہ آیت آئی تھی تو میں نے اس وقت بھی بیان کیا تھا کہ در حقیقت رسول اور کتاب یہ دونوں مل کر ایک وحدت بن جاتے ہیں، ایک شے ہے، انسیپریبل. کام جو کچھ ہوا وہ رسول اور کتاب کے اس مجموعے نے کیا. کتاب اور اس کا معلم، یہ ہے اصل شے جس میں قوت ہے، تاثیر ہے، طاقت ہے، اثر انگیزی ہے، وہ ہے رسول جمع کتاب. دو مقامات قرآن مجید کے ایسے ہیں، مثلا سورہ بینہ، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، یہ باز آنے والے نہیں تھے جب تک کہ بینہ نہ آ جاتی. اور بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ. یہ بینہ کی تشریح ہو رہی ہے. بینہ دو چیزوں سے مل کر بنی ہے، اللہ کی طرف سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھتے ہوئے آئے ہیں، یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، ایسے صحیفے پاکیزہ جن میں اللہ کی کتاب. تو کتاب اور اس کا معلم، رسول اور قرآن، کتاب محمد اور قرآن صلی اللہ علیہ وسلم دونوں مل کر بینہ. پھر دوہرا رہا ہوں اپنے اس اصول کو کہ قرآن مجید میں اہم مضامین دو دفعہ ضرور آتے، چنانچہ زیادہ عرصہ نہیں ہوا سورہ طلاق میں ہم نے وہ آیت پڑھی، سورہ طلاق میں قد انزل اللہ الیکم ذکرا، لوگو اللہ نے تمہاری طرف ذکر نازل کر دیا ہے. اور ذکر کیا ہے؟ رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور. جیسے بینہ میں بھی بریکٹ کیا، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ. یہاں ذکرہ میں بریکٹ کیا ہے، رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، ایک رسول جو تمہیں پڑھ کر سنا رہا ہے اللہ کی روشن آیات، واضح کر دینے والی آیات جو نکالتے ہیں تاکہ نکالے تمہیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف. یہ جو ایک مرکب ہے رسول اور کتاب، ان میں سے رسول کی شخصیت پر جتنا اوور ایمفیسس ہوا ہے، قرآن کی ہے اہمیت اتنی ہی گھٹتی چلی گئی. اب اس کو بالکل ریاضی کے اصول کی حیثیت سے سمجھیے. ایک مرکب ہے، اس کے دو اجزاء. اس مرکب کے لیے وہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، حضور کی سیرت کیا تھی؟ قرآن. جب آپ سے یہ فرمائش کی گئی ہمیں سیرت سنائیے، تو پلٹ کر سوال کیا ام المومنین الستم تقرؤون القرآن، کیا آپ لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ پھر انہوں نے وضاحت کی کہ ام المومنین ہم نے آپ سے سیرت کی فرمائش کی ہے، قرآن تو ہم پڑھتے ہیں. تو فرمایا کان خلقہ القرآن، در حقیقت یہ قرآن مجسم ہے، یہ قرآن مصحف کی شکل میں ہے، یہ قرآن متلو ہے، وہ قرآن مجسم. دونوں چیزیں مل کر ایک وحدت بنتی. اس وحدت میں جب رسول کے مقام کو زیادہ ایمفیسائز کر دیں گے تو قرآن کا مقام خود بخود نیچے چلا جائے گا. نتیجہ کیا نکلا؟ اب رسول تو ہم میں موجود ہے نہیں، اب تو اگر ہے تو قرآن ہے نا. لہذا جو کام رسول نے قرآن کے ذریعے سے اس وقت کیا، اب ہم کیسے کریں جبکہ رسول نہیں ہے؟ لہذا ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہے پوری امت، کوئی آئے گا
کوئی مہدی آئے گا، کوئی مسیح کا نزول ہوگا، تب کام ہوگا، یہ عام لوگوں کے کرنے کے کام تو نہیں۔ یہ بات ہے کہ جو کہی ہے ڈاکٹر برہان احمد فاروقی نے کہ در حقیقت حضور کی شخصیت پر جتنا زیادہ زور دیا گیا، جتنی اہمیت اس کی بڑھائی گئی، اس کے نتیجے میں پروپورشنیٹلی قرآن کی اہمیت، قرآن کی اثر انگیزی جو ہے اس پر سے لوگوں کا اعتماد اور یقین ہٹتا چلا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بالکل بے یار و مددگار ہیں، حالانکہ حضور نے اپنے آخری خطبے کے اندر، خطبہ حجۃ الوداع میں یہی فرمایا تھا، میں جا رہا ہوں لیکن قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہ لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ، میں جا رہا ہوں لیکن میں چھوڑ کر جا رہا ہوں تمہارے مابین وہ شے کہ اگر اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جب شکل وہ بن گئی تو دو صورتوں میں در حقیقت ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو سپر ہیومن بنا کر ایک طرف تو ایک دیوتا کی شکل دے دی تاکہ اتباع کا سوال ہی پیدا ہو، دوسری طرف آپ نے جو عظیم کام کر کے دکھایا، اور میں اسی لیے سیرت کی تقاریر میں ایمفیسائز کیا کرتا ہوں کہ آپ کی یہ پوری جد و جہد زمین پر ہوئی ہے، قدم بقدم چل کر ہوئی ہے، ساری تکلیفیں جھیل کر ہوئی ہے، مصیبتیں برداشت کر کے ہوئی ہے، فاقے بھی آئے ہیں، پتھراؤ بھی ہوا ہے، 3 برس کی محصوری بھی کہیے، اسیری کہیے، سب کچھ ہوا ہے۔ اور آپ نے اس یوں سمجھیے کہ عالم اسباب میں ان اسباب ہی کو استعمال کر کے انقلاب برپا کر کے دکھایا ہے، اور آپ کا سب سے بڑا معجزہ، آپ کا سب سے بڑا ہتھیار، آپ کا سب سے بڑا اعلیٰ انقلاب قرآن مجید ہے، وہ آپ نے امت کے حوالے کیا ہے، اس لیے کہ امت ختم نبوت کے بعد اب ذمہ دار ہے اس پورے کام کی جو حضور کے ذمہ تھا۔ دین کی تبلیغ ذمہ داری ہے امت کی، دین کو قائم کرنا ذمہ داری ہے امت کی، لہذا جو اصل قوت تسخیر محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں تھی، آپ کا جو سب سے بڑا معجزہ تھا وہ امت کے حوالے کیا ہے کہ یہ تمہیں میں دے کر جا رہا ہوں، بے یار و مددگار چھوڑ کر دیتا۔ اس وجہ سے ہمارے اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات جو ہے کھلبلی مچا دیتی ہے کہ کیا حضور کبھی بد دعا بھی کر سکتے ہیں؟ ہم نے اپنے ذہنوں میں نقشہ یہ جما رکھا کہ مجال نہیں، حضور تو کبھی بد دعا کر ہی نہیں سکتے، معاذ اللہ۔ حالانکہ ذرا سوچئے، حضور کی ایک بد دعا کا ذکر قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں موجود ہے۔ آخر جب آپ پر وہ ہجوم ہوا ہے اور جب چاروں طرف سے آپ پر گھیراؤ ہوا ہے اور جب آپ پر وار ہوا ہے، دندان مبارک شہید ہوئے اور خون کا فوارہ چھوٹا ہے اور چہرہ مبارک جو ہے خون سے رنگین ہو گیا ہے، تو الفاظ نکلے کہ نہیں نکلے؟ آپ کی زبان مبارک سے الفاظ نکلے، کیف یہدی اللہ قوما خضبوا وجہ نبیہم بالدم، کیسے اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو ہدایت دے گا کہ جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا۔ اب یہ الفاظ قرآن میں نہیں ہے، لیکن یہ آیت مبارکہ جو ہے قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی 128 129، اس کا شان نزول وہی ہے، کوئی اور اس کا مفہوم معین ہو ہی نہیں سکتا کہ فوراً اللہ کی طرف سے گرفت ہوئی ہے، لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں، او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، اللہ کا اختیار ہے، وہ چاہے تو ان کو توبہ کی توفیق دے دے، توبہ قبول فرما لے، چاہے تو انہیں عذاب دے، یقیناً وہ ظالم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ظالم تو ہے، لیکن ظالم کو سزا دے یا ظالم کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے، یہ اختیار اللہ کا ہے، آپ کا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آیت وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اختیار مطلق اسی کا ہے، جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے عذاب دے، اور اللہ تو غفور اور رحیم ہے۔ اور ذرا تاریخی حقیقت دیکھیے کہ جو شخص سبب بنا تھا اس پورے حادثے کا، اصل سبب تو خیر مسلمانوں کی وہ انڈسپلن کی کیفیت تھی، 35 حضرات اس درے سے ہٹ گئے تھے، اصل سبب تو یہی تھا، لیکن بظاہر احوال تو آپ کو معلوم ہے خالد ابن ولید جن کی عقابی نگاہوں نے دیکھ لیا تھا دور سے، بھگدڑ مچ رہی تھی، لشکر جو ہے کفار کا بھاگا جا رہا تھا، قرآن خود کہہ رہا ہے تم انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے، ہم نے تو تم سے اپنا وعدہ سچ کر دیا تھا، لقد صدقکم اللہ وعدہ اذ تحسونہم بإذنہ، لیکن پھر تم نے کیا، حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، تم نے حکم کو توڑا، حکم کی خلاف ورزی کی، تم ڈھیلے پڑے، ان ڈسپلن کا ثبوت تم نے دیا، نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے تمہیں سزا دی۔ لیکن جو شخص عالم اسباب میں اس کا ذریعہ بنا ہے وہ خالد ابن ولید، جو دور سے عقابی نگاہ سے اس نے تاڑ لیا کہ وہ درہ اس وقت خالی، یہ صرف 15 رہ گئے جانے، اس نے ایک لمبا چکر دیا ہے اپنے، چونکہ کیولری جو تھی رسالے کے انچارج وہی تھے، کمانڈر تھے،
انہوں نے وہ گھیرا ڈال کر جو حملہ کیا، تو پھر جو نقشہ جمع ہے وہ سیرت کی کتابوں میں آپ نے پڑھا، جو بھگدڑ مچی ہے، اور حضور کے بارے میں یہ بھی افواہ اڑ گئی کہ آپ شہید ہو گئے، مصعب بن عمیر اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسی عظیم شخصیتیں شہید ہوئیں، 70 صحابہ شہید ہوئے، یہ سب کچھ ہوا۔ تو یہ آیت ذہن میں رکھیے، اس وقت حضور کے زبان مبارک سے وہ الفاظ نکلے ہیں، کیف یہدی اللہ قوما، کیسے ہدایت دے گا اللہ تعالیٰ کسی قوم کو، خضبوا وجہ نبیہم بالدم، جس نے کہ اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا، لیس لک من الامر شیء، آپ کے لیے کوئی حصہ اختیار میں سے نہیں ہے۔ الفاظ بہت ہی سمجھیے کہ کیٹیگوریکل ہے، کوئی حصہ نہیں ہے آپ کا اختیار۔ یہی بات ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے، اگر کسی نے ذرا کہہ دیا ویسے ہی کہ ما شاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، تو حضور فوراً پکڑ لیتے تھے، اجعلتنی ندا للہ، کیا تم نے مجھے اللہ کا مد اللہ تعالیٰ کی طرف ایک بات منسوخ کر رہے تھے، حضور کیسے اللہ ان کو ہدایت دے گا؟ یہ بات ذرا مختلف تھی کہ یہ تو اختیار ہمارا ہے، یہ آپ کا تو نہیں ہے، ہم جسے چاہیں گے توبہ کی توفیق دیں گے، جس کو چاہیں گے ہم عذاب دیں گے۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ جس شخص کی وجہ سے یہ ہوا ہے وہی ایمان لایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور کو کے ہاتھوں اسے تلوار دلوائی ہے اور خطاب دلوایا ہے، خالد سیف من سیوف اللہ، خالد تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ کو سامنے رکھیے، اور پھر سورہ نوح کے اندر جو آگے آئے گی، وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اس سے زیادہ سخت دعا تو کوئی بد دعا تو ہو ہی نہیں سکتی، اس پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ تو کیا حضرت نوح اللہ کے رسول نہیں تھے؟ معلوم ہوا کہ نبوت و رسالت کے مقام سے ہرگز فرو نہیں ہے یہ بات، نمبر ایک۔ اور یقیناً کیفیات مختلف ہوتی ہیں، ہر انسان کا معاملہ یہ ہے کہ کبھی اس کی کیفیت کچھ ہوتی ہے، کبھی کچھ ہوتی ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں انہ لیغان علی قلبی، کبھی کبھی میرے دل کے اوپر بھی پردہ سا جائے۔ اگرچہ ہم آپ کے دل کے پردے کو اپنے پردوں اور حجابات پر قیاس نہیں کر سکتے، زمین و آسمان کا فرق ہوگا، لیکن کوئی شے تو ہے جسے تعبیر کیا جا رہا ہے، آپ کے اپنے مقام کی مناسبت سے وہ پردہ اور حجاب ہے، ورنہ تو یہ لفظ جو ہے یہ استعمال نہ ہوتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم متکلفین میں سے نہیں تھے، تصنع آپ کی ذات شخصیت کے اندر کہیں نام و نشان اس کا نہیں تھا۔ ما انا من المتکلفین قرآن مجید میں کہلوایا گیا ہے، نبی کہہ دیجئے کہ میں کوئی تکلف اور تصنع نہیں کرتا، آپ نے جو کچھ کہا ہے وہ اپنی حقیقی کیفیت کو ظاہر کیا ہے۔ انہ لیغان علی قلبی، میرے دل پر بھی کبھی کبھی پردہ سا آ جاتا ہے۔ اس لیے اس میں کوئی بات جو ہے ایسی ناقابل فہم نہیں ہے کہ ایک وقت میں طائف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آفر بھی آئی ہے کہ ملک الجبال حاضر ہوا ہے کہ اگر آپ حکم دیں اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اگر آپ فرمائیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ٹکرا دوں جس کے مابین وادی میں یہ شہر آباد ہے، یہ پس کا سربا بن جائے۔ لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہمت دی ہے، آپ نے فرمایا نہیں، کیا عجب کہ ان کی آئندہ نسلوں کو اللہ تعالیٰ اسلام کی توفیق دے دی۔ اور یہ بھی بڑی تاریخی حقیقت ہے کہ ہمارے لیے خاص طور پر بر عظیم پاک و ہند میں اسلام کا جھنڈا لے کر آنے والے محمد ابن قاسم ثقفی تھے، اور ثقیف جو ہے وہ طائف کا قبیلہ، طائف کے رہنے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آئندہ نسلوں کو ہدایت دی ہے، لیکن یہ کہ اس طرح کا یہ نہ سمجھیے کہ ہمیشہ یہی لازم ہے، جیسے کہ وہاں ہو گیا۔ اس میں ایک نقطہ اور بھی ہے، وہ نوٹ کر لیجئے۔ در حقیقت طائف میں بھی جو معاملہ ہے وہ ہجوم کا نہیں ہے۔ دو میں نے جو واقعات آپ کو سنائے تھے اس لیے سنائے تھے کہ پہلے دو واقعات جو ہے ابو جہل کے، وہ ایک انفرادی سا عمل ہے، وہ کوئی ہجوم نہیں ہے کہ سب لوگ چاروں طرف سے آ کر پل پڑے، جس کا نقشہ یہاں کھینچا گیا ہے، فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ۔ یہ نقشہ جو ہے وہ ان دونوں واقعات میں بھی نہیں ہے، طائف میں بھی نہیں۔ طائف میں بھی چھوکرے تھے اصل میں، ورنہ جو بڑے لوگ تھے جن سے آپ ملے ہیں انہوں نے اگرچہ جملے تو ایسے ہی کہے تھے جو جگر کو چھید ڈالنے والے تھے کہ اللہ کو آپ کے سوا کوئی نہیں ملا تھا رسول بنانے کے لیے، گویا کہ آپ اپنے محاورے میں کہیں گے یہ منہ اور مسور کی دال، آپ ہی رہیں گے۔ ایک نے کہا چلیے جائیے، آپ چلے جائیے، میں آپ سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ دو ہی شکلیں ہیں، یا آپ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، جھوٹے کو تو میں منہ لگاتا ہی نہیں، اور اگر آپ سچے ہیں تو مجھے اندیشہ ہے اگر آپ اللہ کے رسول ہیں کہیں میں کوئی گستاخی کر بیٹھوں تو پھر میرے اوپر تو عذاب آ جائے گا۔
اب اس میں استہزاء بھی ہے، طنز بھی ہے، جو بھی کچھ ہے اس کی تلخی ہے، لیکن ان میں سے کسی کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ انہوں نے ہجوم کیا ہو حضور پر تینوں جن سے کہ آپ نے ملاقات کی. جملے ضرور کہیں، وہی وربل پرسیکیوشن جو ہے، جملے تو ایسے ہی تھے جو کلیجے کو چھید ڈالنے والے تھے، لیکن یہ کہ در حقیقت ان کے اشارے پر کچھ چھوکرے تھے جنہیں آج کل آپ کہتے ہیں اسٹریٹ ارچنز، بس ان کو ذرا اشارہ کر دیا گیا اور وہ جو ہے وہ پتھراؤ کر رہے ہیں. اس طریقے سے آپ پر وہ جو ہے وہ سنگ باری ہوئی ہے، خشت باری ہوئی. لیکن یہ دو موقع ایسے ہیں، ایک غزوہ احد جس کے بارے میں سب کو معلوم، اس لیے کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ سیرت کا جو حصہ ہے مکی دور کا، ہماری بڑی محرومی یہ ہے کہ اس کے بارے میں ہمارے پاس تفاصیل موجود نہیں. اس وقت تک کے واقعات کو اس طرح ریکارڈ نہیں کیا گیا. حالات کا ٹیمپو اتنا زیادہ تھا، صحابہ اس درجے مصروف تھے اپنی انقلابی جد و جہد میں کہ کون ان چیزوں کو ریکارڈ کرتا، کون حضور سے پچھلے حالات پوچھتا کہ کیا کچھ آپ کے ساتھ بیتی ہے ابتدائی دور میں. ابتدائی دور میں تو چند ہی لوگ ساتھ تھے، وہی ان سے واقف تھے. لہذا آپ کوئی ریسرچ کونسل بیٹھی ہوتی اور ریکارڈ کیا گیا ہوتا، وہ تو اس کا نہ معاملہ تھا، نہ اس کے لیے حالات سازگار تھے. البتہ مدینے میں آ کر چونکہ جنگیں ہوئی، اور جنگوں کے بارے میں عرب کا پہلے سے یہ ایک مزاج تھا کہ وہ کتابیں لکھا کرتے تھے، جنگوں کے حالات کو وہ مرتب کرتے تھے. کتاب المغازی سب سے پہلے لکھی گئی ہے سیرت کی، کہ جن میں غزوات کا ذکر ہے، اس لیے کہ وہ عربوں کی ایک روایت تھی، وہ ان کے ہاں ایک اہم مسئلہ ہوتا تھا. لہذا مدنی دور کی جو ہے سیرت، وہ بہت کچھ ہمارے پاس اس کا مواد موجود ہے، لیکن مکی دور کے بارے میں تو مصدقہ واقعات جو ہیں وہ تو انگلیوں پر گنے جانے کے قابل ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ 40 سال جو ہے حضور کے وحی کے آمد سے قبل اس کے ہمارے پاس 20 مصدقہ واقعات بھی موجود، اور جو 13 سال ہے اس کے بعد کے، اس کے شاید آپ کہیں تو 13 ہی مصدقہ واقعات شاید ہمیں مل سکے اس سے زائد. یہ ہے ہماری محرومی کہہ لیجیے. قرآن مجید سے البتہ آپ بلڈ اپ کر سکتے ہیں سارے معاملے کو، لیکن یہ کہ مصدقہ اور موثق روایات کہ جو محدثین کے پیمانے جو ہے معیارات ہیں ان پر بھی پوری اترتی ہیں، اس کا میں کہہ رہا ہوں. ورنہ یہ کہ میلاد کی کتابوں میں تو جو قصے لکھے ہوئے ہیں بغیر کسی سند کے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی حوالے کے، وہ الگ بات ہے. لیکن یہ کہ جو محدثین کے معیار پر پوری اترتی ہو روایات، ان کو اگر آپ جمع کریں گے تو 40 سالوں کے تو شاید 20 بھی نہیں، شاید 10، اور ان 13 سالوں کے آپ کو مل جائیں گے تو شاید 13 واقعات مل جائیں، اس کے ساتھ زیادہ نہیں. یہ وجہ ہے. ورنہ اب آپ نوٹ کیجئے، ہجوم کا ایک واقعہ جو ہے یوم احد کا، اس کی تفاصیل ہمارے پاس ہے. وہ چونکہ نرغہ تھا، ہجوم تھا، سب حضور کو ختم کرنے کے درپے تھے، اور اس وقت ہی حضور کی زبان سے وہ جملہ بھی نکلا ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اے سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان. یہ الفاظ کسی اور صحابی کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نہیں نکلے. آپ اس صورتحال کی سنگینی کا اندازہ کیجئے جو اس وقت تھی. پورا نرغہ تھا کسی طرح حضور کو قتل کر دیں. تو جو لوگ اپنی جسموں کو، جنہوں نے اپنے سینوں کو ڈھال بنایا ہوا تھا محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، جو تیر پر تیر چلا رہے تھے اس وقت لوگوں کو روکنے کے لیے، ان کے لیے جملہ نکلا. اور جب وہ وار ہوا ہے تو پھر یہ جملہ بھی زبان سے نکل گیا کہ کیف یہد اللہ قوما خضبوا وجہ نبیہم بالدم، جس پر یہ آ گئی گرفت. لیس لک من الامر شیء او یتوب اللہ او یتوب علیہم او یعذبہم، اللہ چاہے گا تو ان کی توبہ قبول فرما لے گا، چاہے گا تو عذاب دے گا. فإنہم ظالمون، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ظالم ہیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اب اگر آپ نوٹ کریں گے، بالکل اس کا کاؤنٹر پارٹ مکی دور میں یہ واقعہ ہے، جس میں ہجوم ہوا ہے، جس میں پل پڑے ہیں لوگ قتل کرنے کے. اور سنت اللہ ہمیشہ یہ رہی ہے کہ جب وہ قوم جس کی طرف کوئی رسول آیا ہو، وہ رسول کو قتل کرنے کے درپے ہو جاتی ہے تو پھر عذاب آتا ہے. یہ سنت اللہ ہے مستقل. جب تک وہ رسول کو قتل کرنے کے درپے نہیں ہوتے عذاب نہیں آتا. رسول کو قتل کرنے کا فیصلہ کرتے تھے تو پھر ان کو حکم ہوتا تھا کہ اب تم اس بستی کو چھوڑ کر چلے جاؤ، اور عذاب آتا. یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ بالکل وہی سچویشن اس واقعے کے اندر ہمیں نظر آتی ہے، جبکہ وہ دائیں اور بائیں سے غول کے غول، جتھے کے جتھے. اس لیے کہ عظیم جو ہے جمع ہے عزتن کی. عزتن کہتے ہیں ایک جمعیت، ایک گروہ، ایک غول،
غول در غول، گروہ در گروہ، دائیں بائیں ہر چہار کی طرف سے پل پڑنے کے لیے وہ آ رہے تھے، جھپٹ رہے تھے. تو یہ بعین ہی وہ کیفیت بن چکی تھی کہ جس کے بعد عذاب الہی کا معاملہ جو ہے وہ اس قانون اور سنت الہی کے روح سے بھی عین قرین قیاس تھا. لہذا اس وقت اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ دعا نکلی ہو کہ پروردگار اب یہ اس انتہا کو پہنچ چکے ہیں، اب ان کی رسی مزید دراز نہ فرما، تو یہ قطعاً کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جو ناقابل قیاس ہو اور اس کے لیے ہمارے ذہن بالکل آمادہ نہ ہو. ہمیں ہر وقت اس طبع بشری کو سامنے رکھنا چاہیے کہ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ ہے بحیثیت نبی و رسول، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں یہ ماننا ہے کہ آپ انسان تھے، گوشت پوشت کے انسان تھے. آپ کے اندر بھی وہ تمام اعلانات تھے، وہ داعیات تھے، وہ عواطف تھے، وہ جذبات تھے. بچہ آپ کا دم توڑ رہا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. حضرت ابراہیم کا جب عالم نزع تھا، آنکھوں سے آنسو آ گئے. لوگ حیران ہوئے ہیں، نبی آپ کی آنکھوں میں. آپ نے فرمایا کہ یہ تو وہ رحمت ہے جو اللہ نے انسانوں کے دل میں رکھ دی ہے. باقی ہم کہتے یہی ہے کہ اللہ ہم تیری رضا پر راضی ہیں. ہماری زبان سے کوئی کلمہ جو ہے شکوہ اور شکایت کا نہیں نکلے گا، باقی یہ دل میں جذبات ہیں اللہ نے رکھے. حضرت حمزہ کی شہادت پر وہ الفاظ نکل گئے، اما حمزہ تو فلا بواکیلا، ہائے حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والی بھی نہیں. یہ الفاظ آپ کے جذبات کی شدت جو ہے، اس کے اندر جو کیفیت ہے، ہیجان جو برپا ہے، وہ محبت تھی، فطری تھی، طبعی تھی، پھر ایمان کی بنیاد پر تھی. ان کا جو مقام تھا اسد اللہ و اسد رسول ہی، یہ ساری محبتیں جو قلب محمدی میں تھی حضرت حمزہ کے لیے علیہ الصلوۃ والسلام و رضی اللہ عنہ، ظاہر بات ہے اس کا اظہار ہوا ہے. اما حمزہ تو فلا بواکی، جب سنا ہے انصار نے تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے جا کر خواتین کو بھیجا ہے کہ جاؤ اور تعزیت کرو، اس لیے کہ اس وقت تک مردوں پر بین کرنے کی ابھی اور ماتم کرنے کی ممانعت نہیں آئی تھی، اور یہ عرب کا رواج تھا. ان کی خواتین جو ہے وہ قصیدے کہتی تھی فی البدیہہ، اور روتی تھی اور کپڑے پھاڑتی تھی اور چیختی تھی اور چلاتی تھی، جیسے کہ اور لوگوں کے اندر رواج ہے. وہ تو بعد میں اسے روکا گیا، منع کیا گیا، اس وقت تک اس کی مناہی نہیں تھی. تو اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں. اور میں نے آج اس قدر تفصیل سے یہ بات اسی لیے کی ہے کہ یہ تفسیر لوگوں کی ذہن میں بیٹھ نہیں رہی. مجھے اندازہ ہوا تھا کہ سال سائل بعذاب واقع، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے ہیں عذاب کا تقاضا کرنے والے. تو میں نے اسی لیے میں یہ کہنے کی ہرگز جرات نہ کرتا اگر شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کی رائے تیقن کے ساتھ یہ موجود ہو. اگر تفسیر کبیر میں امام راضی نے اس رائے کا اظہار، صرف ایک رائے، مختلف آراء، امام راضی کا تو یہ ہے کہ وہ آراء نقل کرتے ہیں، یہ بھی احتمال ہے، یہ بھی احتمال ہے، یہ بھی کہا گیا، یہ بھی کہا گیا، تو انہوں نے بھی ایک احتمال تفسیر کبیر کے اندر دیا ہے کہ اس میں اشارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. میرے نزدیک ایک داخلی گواہی موجود ہے سورہ معارج میں، فاصبر صبرا جمیلا، اے نبی صبر کیجئے، بڑا خوبصورت صبر. یہ فوراً جو آ رہا ہے، ورنہ اکثر و بیشتر یہ صورت اختتام پر جا کر صبر کی تلقین کرتی ہے، لیکن یہاں فوراً اسی وقت فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. اسی کے لیے ایک دوسری گواہی دیکھیے، ایک جگہ فرمایا گیا ولا تعجل علیہم، اے نبی آپ ان کے بارے میں جلدی نہ کیجئے. اور تعجل علیہم اعلیٰ آتا ہے مخالفت کے لیے، یعنی ان کے خلاف جلدی نہ کیجئے کہ ان کے خلاف اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جو ہے وہ فوری طور پر سنا دیا جائے. یہ میں اس کا حوالہ بھی آپ کو دینا چاہتا ہوں، یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 84 ہے. فلا تعجل علیہم انما نعد لهم عدا، اے نبی آپ جلدی نہ ان کے خلاف کیجئے، ہم ان کی ایک ایک چیز گن گن کر رکھ رہے ہیں، ان کے تمام اقوال، ان کے افعال، گویا کہ ایک ایک چیز کا انہیں بھرپور بدلہ مل جائے گا، سزا مل جائے گی، لیکن اس سزا کے لیے ہماری حکمت میں جو وقت معین ہے وہ وہی مناسب ہے، آپ اس میں جلدی نہ کیجئے. فلا تعجل علیہم انما نعد لهم عدا. تو ایک تو خود سورہ معارج میں داخلی گواہی فاصبر صبرا جمیلا، دوسرے یہ کہ جوڑا جوڑا ہے یہ صورتیں. اس سورہ مبارکہ کا مثنیٰ جو ہے وہ سورہ نوح ہے، اور سورہ نوح میں حضرت نوح کی دعا جو ہے وہ تو آپ کے علم میں ہے کہ شاید سخت ترین دعا جو کبھی مانگی گئی ہو، بد دعا جو دی گئی ہو. اب دیکھیے قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا ومکروا مکرا کبارا وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ولا یعوق ونسرا
وقد اضلوا كثيرا فلا تزد الظالمين الا ضلالا مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا فانك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. اے اللہ اس زمین پر کافروں کا ایک دستہ گھر نہ چھوڑ. اگر تو ایک کو بھی چھوڑ دے گا تو ان کی آئندہ نسلوں میں سے بھی کافر اور فاجر ہی اٹھے. اس درجے یعنی اس قوم کے بارے میں مایوسی حضرت نوح علیہ السلام کو تو اتنے سخت دعا دی، بد دعا دی. تو اس سے آپ سمجھ لیجئے کہ میرا وہ موقف اور ان آیات کے ساتھ وہ تعلق جڑ گیا اس کا، کہ در حقیقت یہ نقشہ جو ہے فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ، یہ نقشہ اس سیرت کے اس واقعے کے ساتھ جڑتا ہے جس میں کہ حضور پر ہجوم ہوا اور حضور کو قتل کرنے کے لوگ درپے ہو گئے. اگرچہ اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی وجہ سے، دیکھیے مجھے پھر ایک سیرت کا واقعہ یاد آ رہا ہے. حضرت عمر اسی ارادے سے نکلے تھے حضور کو قتل کرنے کے لیے، لیکن بڑی خوبصورتی سے درمیان میں ایک صحابی حضرت حذیفہ بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی یوں سمجھیے کہ ہند کے بھائی ہیں اور حضرت معاویہ کے والد ابو سفیان ان کے سالے عتبہ کے بیٹے حذیفہ. عتبہ بہت بڑا سردار، وہ ایمان لا چکے تھے. حذیفہ ابن عتبہ اس نے دیکھا تیور حضرت عمر کے بڑے خطرناک ہیں اور جلالی مزاج کا یہ آدمی ہے، اس کو روکنا اس وقت ممکن نہیں ہے. ڈائیورٹ کیا، کہاں چلے؟ محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں، میں تنگ آ گیا ہوں اس چخ جو 6 برس سے چل رہی ہے. اب میرا تو صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، دارالندوا جانے، ان کا فیصلہ جانے، میں تو کر گزروں گا. ڈائیورٹ کیا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تمہاری تو اپنی بہن اور بہنوں ہی مان لے آئے. فوراً غصے میں آل لاغ ببوپا ہو کر جو ہے وہ گئے ہیں، اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ وہاں مارا ہے، پیٹا اپنے بہنوئی کو بھی، حضرت سعید ابن زید کو رضی اللہ تعالی عنہ، اپنی ہمشیرہ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ لہو لہان کر دیا. بہن کی زبان سے ایک جملہ نکلا کہ عمر چاہے تم ہمیں ہلاک کر دو، ہم اب اس دین کو چھوڑنے والے نہیں. بس اس جملے نے تمیدانی کے سوزے قراتے تو دگرگو کرد تقدیر عمر را. عمر کی تقدیر کو بدلنے والا یہ جملہ ہے بہن کا، جا کر تیر کی طرح لگا ہے کہ وہ چیز کیا ہے جس نے صنف نازک میں کمزور ہوتی ہے عورت، اس میں اتنی عظیمت، اتنا صبر، اتنا ثبات، اتنی استقامت، کوہ ہمالیہ بنا دیا، جان دینے کو تیار ہے. سوچنے پر آمادہ ہوں، چوٹ کھائی ہے اور اس چوٹ کے نتیجے میں پھر وہ عمر فاروق بن گئے. یہ ڈائیورٹ کرنے کا انداز جو ہے جو حضرت حذیفہ ابن عتبہ نے یہاں اختیار کیا، وہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ہو گیا. اگر حضرت ابو بکر اس وقت نہ آتے تو وہ لوگ بالکل غصے میں اندھے ہو گئے تھے، گویا کہ وہ تو حضور کے قتل کرنے کے درپے ہو چکے. اس وقت ذہنی وہ بات جو ہے ان کے ذہن سے نکل گئی تھی کہ یہ معاملہ جو ہے ہماری داخلی خانہ جنگی پر منتج ہو سکتا ہے، بنو ہاشم کھڑے ہو جائیں گے تو کیا ہوگا، وہ نکل جاتی ہے وقتی طور پر. ابو بکر نے آ کر ذرا ڈائیورٹ کیا ہے تو فوراً ہوش آ گیا ہے، انہیں چھوڑا حضور کو، اور حضرت ابو بکر کو اپنے طور پر تو وہ ختم کر چکے تھے. یہ واقعہ اور غزوہ احد والا واقعہ جوڑیے ان دونوں کو، ان میں بڑی گہری مناسبت ہے، مشابہت ہے. جیسے وہاں حضور کی زبان مبارک سے وہ الفاظ نکلے، یہاں بھی قرین قیاس ہے کہ وہ بات آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہو، جس پر کہ اللہ نے فرمایا سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج. اب یہ جو ہے آئے گا، آ کر تو رہنا ہے، لیکن اے نبی فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. آپ صبر کیجئے، ابھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ صبر کیجئے، انتظار کیجئے. انہیں یہ دور کی شے نظر آتی ہے، ہمارے سامنے ہے. اور پھر وہ یوم آخرت کی شکل جو ہے کھینچ دی گئی، کس طریقے سے انسان جو ہے یہ بڑے سے بڑے لوگ جو اپنے بیٹوں پر اترا رہے ہیں اور اپنے جتھوں پر اترا رہے ہیں، اپنے بیٹوں کو، بیویوں کو، اپنے والدین کو، اپنے پورے کلبے کو چاہیں گے کہ آگ میں جھونک دیا جائے. من فی الارض جمیعا ثم ینجی، کسی طرح انہیں بچا لیا جائے. نفسی نفسی کا عالم طاری ہوگا. پھر فرمایا گیا کہ انسان جو ہے بڑا تھوڑدلا پیدا ہوا ہے، اس کی شخصیت کی تعمیر کے لیے اسے محنت کرنی پڑے گی، ریاضت کرنی ہوگی، اسے کچھ اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے ہوں گے، اپنی جو خواہشات نفسانی ہیں انہیں کنٹرول میں لانا ہوگا،
مال کی محبت کو دل سے نکالنا ہوگا، شہوت کو قابو میں رکھنا ہوگا، یہ تمام چیزیں ہیں۔ یہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اعزاز و اکرام کے مستحق ٹھہریں گے۔ یہ وہ چیز ہے جن میں سے ایک ایک چیز ان کے لیے تیر بن کر ان کے سینے کو چھید رہی ہے کہ گویا کہ یہ بھک منگے لوگ، یہ غریب غربا، یہ فقراء، یہ ہمارے ہاں کے جو کمی کاری ہے، یہ جو ہمارے غلام ہیں، یہ تو جنت میں جائیں گے، اور ہم یہاں کے چودھری، ہم سرمایہ دار، ہماری جائیدادیں، ہماری حیثیت، ہم سردار، ہم گویا کہ جہنمی ہیں۔ یہ ہے وہ جس پر کہ غصہ ان کا، اس نے اس طیش کی صورت اختیار کی۔ فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا، ہرگز نہیں، اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ، ہم نے انہیں پیدا کیا ہے اس شے سے جسے یہ خوب جانتے ہیں۔ یہ پھر ان کے اوپر جو ہے، ان کے پندار کے اوپر ایک بار کاری ہو رہا ہے۔ تم کیا اپنے آپ کو سمجھتے ہو؟ جس گندے پانی کی بوند سے بنے ہو تم خود جانتے ہو۔ یہاں پھر نوٹ کیجئے جو میرے پچھلے درس کا جو مرکزی مضمون تھا، انسان کی ایک خلقت ہے، خلقت مٹی سے ہے، یہ گندے پانی کی بوند سے ہے، لیکن انسان کا ایک روحانی وجود ہے، وہ نہ گندے پانی کی بوند سے نہ مٹی سے، وہ تو در حقیقت قل الروح من امر ربی، لیکن چونکہ ان کے سامنے وہ اپنا روحانی وجود ہے ہی نہیں، وہ تو صرف اپنے اس جسمانی وجود کو اور حیوانی وجود ہی سے واقف ہے۔ وہ جو فرمایا گیا سورہ حشر کی آیت میں نے پچھلی مرتبہ بھی بیان کی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اپنے اس اصل اور جو باعزت حصہ ہے ان کے وجود کا، اس کو تو بھلائے بیٹھے، یہ تو صرف اپنے اس خاکی اور حیوانی وجود سے واقف ہے، اور اس کے بارے میں انہیں خوب معلوم ہے کہ وہ کہاں سے پیدا ہوا ہے۔ وہ تو مٹی سے بنا، اور مٹی چلو چھوڑ دیجئے، وہ بھی کوئی علمی وہ جو ہے بات ہو جائے گی کہ مٹی سے کیسے بنا، لیکن انہیں معلوم ہے نا وہ نطفے کی گندے پانی کی بوند سے بنے ہیں نا۔ انا خلقناہم مما یعلمون فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، تو نہیں، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی، ہم یقیناً قادر ہیں۔ یہ فلا اقسموں میں لا کا جو مضمون ہے یہ کئی دفعہ آ چکا ہے، سورہ واقعہ میں بھی آیا، اس کے بعد اس سے پہلے الحاقہ میں بھی آ چکا ہے۔ اس میں کئی بحثیں ہیں، بعض حضرات تو اس کو لا کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ متصل ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ صرف لفظاً پڑھا جائے گا، معنن مراد نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے صرف اضافی طور پر۔ لیکن یہ کہ دوسرے حضرات اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں کہ قرآن مجید میں کوئی چیز بے معنی بھی ہو، بلا کسی معنی کے لے آئی گئی ہو، اور مجھے انہی کی رائے سے اتفاق ہے۔ اب جو اس کو بامانی سمجھتے ہیں ان کی دو رائیں، ایک تو یہ کہ فلا اقسمو، میں قسم نہیں کھاتا، مراد کیا ہے؟ یہ بات اتنی واضح ہے کہ قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں، لشدت وضوح ہی، اس شے کے، اس بات کے نہایت واضح ہونے کی وجہ سے میں قسم کھانے کی مجھے ضرورت ہی نہیں۔ ایک یہ مفہوم ہے کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب، اب میں سورج کی موجودگی پر قسم کھاؤں، میں کوئی احمق نہیں ہوں، ظاہر بات ہے کہ کوئی ضرورت نہیں قسم کھانے کی، سورج تو خود اپنے وجود کا اعلان کر رہا ہے۔ کوئی شخص اگر ڈٹائی سے انکار کر رہا ہے تو وہ قسم سے بھی نہیں مانے گا، اس لیے کہ جب سورج چمک رہا ہو نصف النہار پر تب انکار کر رہا ہے ایک شخص، تو کسی کے قسم کھانے سے کیسے مان لے گا؟ تو ایک رائے یہ ہے۔ دوسری رائے جو ہے وہ مولانا فراہی کا جو مکتب فکر ہے اور مولانا اصلاحی صاحب نے جسے مزید آگے بڑھایا ہے، مجھے انہی سے اتفاق ہے اس معاملے میں، کہ یہاں لا کے بعد ایک طرح کا وقفہ ہے۔ عربی زبان میں پنکچویشن نہیں ہے، ہمارے ہاں انگریزی میں آپ کو معلوم ہے کوما لگا دیا، نے کے بعد کوما، I swear by the day of judgment، نہیں، میں قسم کھاتا ہوں۔ یہاں پہ نہیں سے مراد ہوتا ہے کہ جو تمہارے ذہن میں ہے وہ غلط ہے، میں اس کی نفی کر رہا ہوں، تم جو کچھ سوچ رہے ہو بالکل پادر ہوا شے ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کے لیے کوئی بنیاد نہیں۔ نے I swear by the day of judgment، لا اقسم بیوم القیامہ، یہ سورہ قیامہ آ جائے گی، اس میں یہ تفصیل سے مباحث آئیں گے۔ تو یہ لا منفصل ہے، گویا کہ لا علیحدہ پڑھا جائے گا، تھوڑا سا وقفہ، فلا اقسم برب المشارق والمغارب، تو نہیں، تم نفی کر رہے ہو آخرت کی، تمہیں اعتماد نہیں ہے آخرت پر، تمہیں یقین نہیں آخرت پر، لیکن میں قسم کھاتا ہوں
فلا اقسم برب المشارق والمغارب، اب یہ یہاں پر جمع کی صورت میں آیا ہے، مشرق اور مغرب، مشرقوں اور مغربوں کے رب اور مالک کی قسم کھا۔ قرآن مجید میں یہ واحد میں بھی آئیں گے مشرق اور مغرب۔ یہ ہر روز کا ہمارا جو مشاہدہ ہے، ایک مشرق ہے ایک مغرب ہے، ہر شخص جو ہے جو دیکھتا ہے سورج شروع جہاں سے طلوع ہوا وہ اس کا مشرق ہے، اور جہاں وہ غروب ہوا وہ مغرب ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ مشرقین و مغربین یہ بھی آیا، رب المشرقین و رب المغربین، وہ رب ہے مشرقوں کا، دو مشرقوں کا دو مغربوں کا۔ اس کی تعبیر یہ ہو سکتی ہے کہ ہمارا جو مشرق ہے وہ دوسری دنیا کا مغرب ہے، امریکہ کے لیے وہ مغرب ہے، اور ہمارا جو مغرب ہے امریکنز کے لیے وہی مشرق ہے۔ اس اعتبار سے گویا کہ مشرقین اور مغربین کا تصور ہو جائے گا۔ اور مشارق و مغارب یہ ہمیں معلوم ہے کہ زمین چونکہ ترچھی ہے، وہ اپنی حرکت کے ساتھ جب آگے جاتی ہے ہر روز نیا مشرق ہوتا ہے۔ زمین کی جو حرکت ہے اسی نقطے پر ہمارے لاہور کے اعتبار سے اسی نقطے پر سورج جو ہے طلوع نہیں ہوگا کل، جس پر کہ آج طلوع ہوا تھا، اس لیے کہ ہر روز جو ہے اس کی وہ شمالاً جنوباً جو ہے سورج جو ہے سردی کے موسم میں جنوب کی طرف چلا جاتا ہے، گرمیوں کے موسم میں شمال کی طرف آ جاتا ہے۔ ہمارے شمالی کرے کے اعتبار سے نصف کرہ جو ہے شمالی، اس کے اعتبار سے جنوبی نصف کرہ کے اعتبار سے ہماری جب سردی ہوتی ہے وہاں گرمی ہوتی ہے، جب ہماری گرمی ہوتی ہے وہاں سردی ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے گویا کہ زمین کا ہر نقطہ، غور کیجیے گا، زمین کا ہر نقطہ، یہ جو خط سرطان اور خط جدی دو خط ہیں، اس سے آگے سورج نہیں جاتا، نہ اوپر نہ نیچے، ان دونوں کے درمیان ہر نقطہ جو ہے زمین پر وہ مشرق بھی ہے مغرب، اس پر کسی نہ کسی وقت سورج طلوع ہو رہا ہے اور کسی نہ کسی وقت اس پر سورج غروب ہو رہا ہے۔ اس اعتبار سے رب المشارق والمغارب یہ جمع کے صیغے میں غالباً صحیح ترین تعبیر یہی ہے۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب، تو نہیں، میں قسم کھاتا ہوں مشرق اور مغرب کے رب کی، انا لقادرون، ہم اس پر یقیناً قادر ہیں، علی ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین، کہ ہم بدل دیں ان کو ان سے بہتروں سے، یہ اس کی وضاحت کرنی پڑے گی۔ اور ہم ہرگز عاجز نہیں آئے، ہم پر کوئی سبقت نہیں لے گیا، ہم مسبوق نہیں ہیں، کسی نے ہمیں عاجز نہیں کر دیا ہے، کسی نے ہماری قوت خلاقی کو روک نہیں دیا ہے، کسی نے ہمارے اختیارات کو سلب نہیں کر لیا ہے، ہم قادر ہیں کہ ان سے بہتر کے ذریعے انہیں بدل دیں۔ یہ مضمون بھی مشکلات القرآن میں سے ہے، لیکن الحمدللہ میں اس کو پوری تفصیل سے سورہ واقعہ کے اندر بیان کر چکا۔ اصل میں ہمارے اکثر مفسرین جو ہے وہ تو یہاں نبدلہ سے مراد لیتے ہیں دنیا میں آپ کو ہٹانا، کسی اور کو لے آنا۔ یہ تبدیلی ہر وقت ہو رہی ہے، ایک نسل ختم ہوتی دوسری نسل آ جاتی ہے، کبھی ایک قوم ہٹتی ہے دوسری قوم آ جاتی ہے، کبھی ہندوستان پہ ہن آ گئے، کبھی وہ پھر مغلوب ہو گئے، کوئی آریہ آ گئے، آریہ مغلوب ہو گئے، پٹھان آ گئے، ادھر سے عرب آ گئے، جو بھی آئے۔ تو یہ ہے بدل دینا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی قوت خلاقی کی طرف اشارہ ہے کہ اے انسانوں، ہم اس پر قادر ہیں، ہم عاجز نہیں آئے ہیں کہ تمہیں ہٹائیں کسی اور کو لے۔ یہ مضمون بھی قرآن مجید کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہاں یہ معنی مراد نہیں۔ یہاں معنی مراد ہے کہ ہم تمہاری جگہ، تمہاری جو دوبارہ تخلیق ہوگی وہ تم سے بہتر شکل میں ہم کرتے ہیں، ہم اس پر قادر ہیں، تمہیں بدل دیں گے بہتر صورتوں میں۔ یہ سورہ واقعہ کے اندر بھی یہ مضمون آیا ہے، نوٹ کر لیجئے۔ وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، ہم اس سے عاجز نہیں آئے ہیں کہ ہم تمہارے جگہ تم جیسے لے آئیں، لیکن مراد کیا ہے؟ آخرت میں تمہاری ہی جیسے انسان پیدا کر دیے جائیں۔ چونکہ یہاں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اگرچہ سورہ واقعہ میں تو مولانا اصلاحی صاحب نے یہ رائے ظاہر نہیں کی اور میرے علم میں نہیں تھا کہ ان کی یہ رائے ہے، لیکن یہاں سورہ معارج میں آ کر جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کی طرف مولانا اصلاحی صاحب نے بھی اپنا رجحان ظاہر کیا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، میں وہاں بڑی تفصیل سے بیان کر چکا ہوں اس کو، کہ در حقیقت جب باعث بعد الموت ہوگا تو ہمارے بعین ہی یہی وجود دوبارہ پیدا نہیں کیے جائیں۔ یہ بھی جو عام تصور ہے لوگوں کا، اس سے ذرا ہٹ کر بات کر رہا ہوں۔ لوگوں کی ہر ایک کی اپنی ایک ذہنی سطح ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم، جیسا کہ میں نے آج شروع میں بھی کہا تھا، میں چاہتا ہوں کہ اب جو بھی باتیں ہیں جہاں تک بھی
ذہن پہنچا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ حضرات کو منتقل کر دوں، اس کے بعد معلوم نہیں کہ پھر وہ وقت ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ دیکھیے یہ جسم میرا جو آج ہے یہ وہ نہیں ہے کہ جو 10 سال پہلے تھا۔ اس دنیا میں جسم بدلتا رہتا ہے۔ اب یہ جس نے بایولوجی نہیں پڑھی ہے اسے نہیں پتا اس کا۔ میرا جو خون آج میری رگوں میں گردش کر رہا ہے، چند دنوں کے بعد اس کا ایک ذرہ بھی میرے جسم میں نہیں ہوگا۔ مسلسل خلیے جو ہے وہ مرتے رہتے ہیں، نئے پیدا ہوتے رہتے ہیں، یہ تو مسلسل ہے۔ یہ ہمارا ناخن کتنی مرتبہ آپ نے اس کو کاٹا ہے، وہ ناخن تو اب نہیں ہے میرے پاس، یہ ناخن تو نیا بن رہا ہے مسلسل، جو پرانا تھا وہ کٹتا چلا جا رہا ہے اور بنتا آ رہا ہے۔ بال ہمارے جھڑ رہے ہیں اور بن رہے ہیں، کھال کے اوپر سے ایپیتھیلیل لیئر جو ہے وہ چھیلی جا رہی ہے، نہیں بنتی چلی جا رہی ہے۔ تمام جتنے ہمارے اعضاء ہیں ان کے اندر جو سیلز ہیں، خلیات ہیں، وہ ختم ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، نئے پیدا ہو رہے ہیں۔ تو در حقیقت ہمارا جو اصل وجود ہے وہ جسمانی نہیں ہے، وہ ہمارا شعور ذات ہے، سیلف کانشسنس، میں، میرا احساس اور میری جو ایک یادداشت ہے، میری میموری ہے، اس کا تسلسل ہے۔ میں جب 5 برس کا تھا اس کے واقعات بھی مجھے یاد ہے، پھر میں 10 برس کا تھا اس کے واقعات بھی یاد ہے۔ میری پوری اس میموری کے اندر میری وہ شخصیت کا اور میری یادداشت کا تسلسل جو ہے وہ ہے در حقیقت جو مجھے ایک تشخص عطا کرتا ہے۔ ورنہ میرا یہ جسم تو بدل رہا ہے، ہر آن بدل رہا ہے، ہر آن ہلاکت میں ہے، ہر آن اس کے اندر ایک نئی جو ہے تعمیر ہو رہی ہے۔ ڈسٹرکشن اینڈ کنسٹرکشن یہ مسلسل جو ہے وہ اس کی جاری ہے۔ لہذا آخرت میں بھی در حقیقت کنٹینیوٹی ہوگی ہماری اس یادداشت کی، کنٹینیوٹی ہوگی ہمارے اس سیلف کانشسنس کی، وہ ہماری روح اور نفس ان دونوں کا مجموعہ ہے کہ جو جمع کر دیا جائے گا، جسم ہمیں عطا کیا جائے گا جو اس جیسا بھی ہوگا۔ دیکھیے 2 جگہ قرآن مجید میں امثالکم آیا ہے اور ایک جگہ پر خیرم منہم آیا ہے۔ یہاں فرمایا گیا الا نبدل خیرم منہم وما نحن بمسبوقین، ہم بدل دیں انہیں ان سے بہتروں سے، ان سے جو بہتر وجود ہوں گے ان سے۔ اور 2 جگہ پر سورہ واقعہ میں بھی فرمایا وما نحن بمسبوقین الا نبدل امثالکم، تم جیسے۔ اور سورہ دہر آگے چل کر ہم پڑھیں گے نحن خلقناہم وشددنا اسرہم واذا شئنا بدلنا امثالہم تبدیلا۔ وہ جسم جو ہمیں ملیں گے بعث بعد الموت کے بعد آخرت میں، وہ مثل بھی ہوں گے، ایسے ہی 2 ہاتھ پاؤں ہوں گے، ایسے ہی پیر ہوں گے، ایسی ہی آنکھیں ہوں گی، ایسا ہی وجود ہوگا جس سے کہ ہم مانوس ہیں، لیکن بہتر ہوگا۔ بہتر کس اعتبار سے ہوگا؟ یہاں ہماری آنکھوں کی بینائی بڑی محدود ہے، وہاں بڑی تیز ہوگی۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تو تمہاری نگاہیں بڑی تیز ہیں، بڑی دور تک دیکھ رہی ہیں۔ وہاں آگ ہمیں جلائے گی، ہم مریں گے نہیں، معاذ اللہ، ہمیں اللہ بچائے، جو بھی کفار ہوں گے آگ جلائے گی، مریں گے نہیں۔ جبکہ یہاں جو وجود ہے وہ جھلس جاتا، مر جاتا، ختم ہو جاتا۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، وہ نہ اس کے اندر زندہ رہیں گے نہ مریں گے۔ حالانکہ یہ وجود جو ہے اس کے بارے میں ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تو ایک اعتبار سے مثل ہوگا، ایک اعتبار سے اس سے بہتر ہوگا۔ مثل ہوگا اپنی ساخت کے اعتبار سے، یہی اسی طرح کا جسم، ایسے ہی 2 ہاتھ، ایسے ہی 2 پاؤں، جن کو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جن سے ہم اپنے آپ کو عبارت سمجھتے ہیں، ہمارا یہ وجود ہوگا، لیکن وہ نیا پیدا کیا جائے گا اور وہ بہت سے اعتبارات سے اس وجود سے، اس جسمانی وجود سے بہتر وجود ہوگا، زیادہ ڈیوریبل ہوگا، زیادہ قوت مقاومت اس کے اندر ہوگی، زیادہ توانائی اس کے اندر ہوگی، جھیلنے کی صلاحیت اس میں ہوگی۔ یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو یہاں ان 3 صورتوں میں، سورہ واقعہ، یہ سورۃ المعارج اور سورۃ الدہر کے اندر یہ مضمون آیا ہے۔ نوٹ کر لیجئے کہ پہلا مضمون بھی غلط نہیں ہے کہ تمہیں ہٹائیں کسی کو لے آئیں، لیکن میں نے جو مزید غور کیا، ایک نقطہ میں عرض کر رہا ہوں، اسے میں پورے تیقن کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا، عربی لغت پر اور اس کے ادب پر میری اتنی گہری نگاہ نہیں ہے کہ تیقن کے ساتھ کہہ سکوں، لیکن ایک بات کی طرف ذہن گیا ہے، میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، آگے آپ ان پر گفتگو کر کے مزید اس کی تحقیق کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں کسی کی جگہ کسی کو لانا ہو، وہاں استبدال کا لفظ آتا ہے، تبدیل کا لفظ نہیں آتا۔ اس کی 2 میرے سامنے مثالیں ہیں۔ سورہ نساء میں فرمائے ان اردتم استبدال زوج مکان زوج، اگر کوئی شخص اپنی ایک بیوی کو طلاق دے کر کوئی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کو استبدال کہا گیا، ایک کو ہٹانا دوسرے کو لے آنا۔ اسی طریقے سے سورہ محمد کی آخری آیت جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم نے پیٹھ دکھا دی
اے بنی اسماعیل، اے امیین، تو تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو ہم لے آئے۔ جیسے کہ عربوں کو 13ویں صدی عیسوی کے اندر گویا کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کی اور عالم اسلام کی امامت سے معزول کر کے اور ترکوں کے ہاتھ میں ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، ترکوں کے حوالے کر دیا۔ تو کسی قوم کو ہٹانا، دوسری کو لانا، یہ استبدال ہے۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، ایک بیوی کو فارغ کرنا طلاق دے کر دوسری کو لانا، یہ استبدال ہے۔ ان اردتم استبدال زوج مکان زوج، یہاں پر ہے بدلا، بدلا یبدل تبدیلا، کسی شے کو ہی بدل دینا، اسی کی صورت کو، اسی کی ماہیت کو بدل دینا۔ ہمارے ہی یہ وجود ہے کہ جو در حقیقت ہمیں اس جیسے وجود ملیں گے اور وہ ان سے بہتر بھی ہوں گے اور مثل بھی ہوں گے ہی۔ اسی طرح کے اسی ہمارے اس پورے یعنی یادداشت کے تسلسل کے ساتھ ہمارا چونکہ جو کانشسنس ہے وہ برقرار رہے گی۔ میں نے اس میں ایک واقعہ پہلے بھی سنایا تھا، میری زندگی کے چونکہ وہ بڑی تلخ یادوں سے تعلق رکھنے والا واقعہ میں آپ کو سنا دوں، اور اسی وجہ سے ہمارے بعض مفکرین جو فلسفی ہے بنیادی طور پر، انہوں نے ایک خیال ظاہر کر دیا ہے کہ جنت اور دوزخ مقامات نہیں ہے، صرف کیفیات کا نام ہے۔ مجھے اختلاف ہے، میرا موقف بالکل وہی ہے 100% درست جو اہل سنت والجماعت کا ہے۔ یہ جگہیں ہیں، پلیسز ہیں، یہ صرف سٹیٹس نہیں ہے۔ اور مجھے افسوس ہے کہ خیر اگر سر سید احمد خان اس بات کو کہیں تو شاید میرے لیے قابل تعجب اتنا نہ ہوتا، لیکن علامہ اقبال نے بھی اپنے لیکچرز میں یہی بات کہہ دی کہ ہیل اینڈ ہیون آر اسٹیٹس ناٹ پلیسز، جگہ نہیں ہے، کوئی مقامات نہیں ہے، بلکہ یہ اسٹیٹس ہے۔ اچھا، اس کے کہنے کی کیا بنیاد ہے؟ اگرچہ مجھے اس سے اختلاف ہے، لیکن بنیاد کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ در حقیقت اصل اہمیت جو ہے وہ ہمارے شعور کی ہے۔ آپ خواب دیکھ رہے ہیں، خواب میں شیر آپ پر حملہ آور ہوتا ہے، پورے خوف کی وہ کیفیت جو آپ پر طاری ہو جاتی ہے، نہ کوئی شیر ہے نہ کچھ حقیقت ہے، وہ تو اصل میں آپ کا احساس ہے۔ جب احساس پر وہ کیفیت طاری ہو گئی تو گویا کہ اس کا سارا جو اذیت اور کوفت ہے وہ تو آپ کو مل گئی۔ میری زندگی کا واقعہ یہ ہے کہ میرے ماموں صغیر احمد جان صغیر مرحوم، انہیں کینسر ہوا، اور ان کی یہ تھائی بون جو ہے، یہ بڑی ہڈی جو ہے ران کی، اس میں کینسر تھا، شدید درد ہونے، چیخیں مارتے تھے۔ اچھا، وہ درد کچھ ایسا تھا، ریفرڈ تھا، وہ انہیں یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ ان کا جو پاؤں یہ پاؤں انگوٹھا جو تھا پاؤں کا، وہاں سے وہ درد کی لہر آ رہی۔ یہ ریفرڈ پینز کہلاتے ہیں ہمارے میڈیکل سائنس میں، وہ نروز جہاں سے شروع ہو رہی ہو، محسوس ہوتا ہے کہ وہاں سے یہ درد آ رہا ہے۔ اب ہوا یہ کہ ایمپوٹیشن کر دیا گیا، ان کی ٹانگ کاٹ دی گئی، پوری ٹانگ جو ہے کٹ دی، بے ہوش کر کے انہیں ایمپوٹیشن ہوا۔ اس کے بعد وہ آ گئے اپنے کمرے میں، اب انہیں پتا نہیں کہ ان کی ٹانگ کٹ چکی ہے، انہیں کیا پتا، وہ تو بے ہوشی میں ٹانگ کٹی ہے، اوپر جو ہے پڑا ہوا ہے چادر، ہوش میں آ کر وہ یہی کہہ رہے ہیں پکڑو ذرا میرا انگوٹھا، اس میں شدید درد ہو رہا، انگوٹھے کا وجود ہی نہیں، اس لیے کہ وہ نرو جہاں سے کٹی ہے اس میں جو فائبرز انگوٹھے کے تھے ابھی وہ اریٹیٹ ہو رہے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے انگوٹھے میں درد ہے، حالانکہ انگوٹھے کا وجود نہیں، انگوٹھا کیا، وہ تو پوری ٹانگ ختم ہو چکی، لیکن انہیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ذرا تھامو اس انگوٹھے کو، پکڑو ذرا، دباؤ اس کو، مجھے شدید درد ہو رہا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے اس کو ذہن میں رکھیے کہ اصل بات تو ہے وہ اندر جو احساس ہے، اگر وہ ہو رہا ہے، ٹانگ ہے یا نہیں ہے، ٹانگ کا درد ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی عضو ہو نہ ہو، لیکن آپ کو وہ تکلیف پہنچ رہی ہو جو کسی عضو کے کاٹنے سے ہوتی ہے، تو آپ کو تو تکلیف پہنچ گئی نا۔ اس اعتبار سے بعض حضرات کو یہ کہنے کا موقع ملا کہ عذاب اپنی جگہ، ثواب اپنی جگہ، جنت کی نعمتیں یا دوزخ کی سزائیں اپنی جگہ، لیکن ان کے لیے پلیسز کا ہونا، ان کی فزیکل ایگزسٹنس کا ہونا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جو کیفیت ہوتی ہے عذاب کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، یا وہ کیفیت کے جو ثواب کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، نعمتوں کے ذریعے پیدا ہوتی ہے، اگر وہ پیدا ہو گئی اور اس کا تعلق انسان کے احساس اور شعور کے ساتھ ہے، تو اس اعتبار سے انہیں کہنے کا موقع ملا، یعنی وہ عذاب اور ثواب کے منکر نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں سزا بھی ہوگی اور نعمتیں بھی ملیں گی، ان کی لذتیں بھی ہوگی، لذت بھی ہوگی، علم بھی ہوگا، لیکن یہ کہ وہ فزیکل ان کی ایگزسٹنس نہیں ہوگی ان جگہوں کی، جنت اور دوزخ کی۔ لیکن پھر نوٹ کر لیجئے، مجھے ان سے اتفاق نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو پیدا کرنے پر قادر ہے، تو بالکل اس دوسرے عالم کو بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ ہم کیوں کہیں کہ وہ نہیں ہوگی، وہ ہوگی،
اور یقیناً جس طریقے سے قرآن مجید میں اس کے نقشے کھینچے گئے ہیں اس کے بارے میں یہ تعبیر کرنا میرے نزدیک یہ فلسفے سے کچھ زیادہ مرعوبیت کی علامت ہے۔ ہمیں زیادہ جو ہے مرعوب ہونا چاہیے قرآن سے اور سنت سے، اور اس کی جو کیفیات ہیں خاص طور پر آخرت کے بارے میں ہمیں منہ شگافیاں منطقی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جو چیزیں آئی ہیں ایز سچ کتاب و سنت کے اندر ان کی تصدیق کرنی چاہیے۔ بہرحال الا ان نبدل خیرا منہم، ہم اس پر قادر ہیں کہ ان سے بہتر وجود ان کو عطا کر دیں۔ وما نحن بمسبوقین، اور ہم بالکل عاجز نہیں آئے، کسی نے ہمارا ہاتھ نہیں روکا، کسی نے ہمارا اختیار سلب نہیں کیا۔ مسبوقین چونکہ مفعول کا صیغہ ہے اس لیے میں یہ انداز تعبیر اختیار کر رہا ہوں۔ فذرہم، اب یہ آخری آیات جو ہے یوں سمجھیے کنکلوڈنگ آیات ہے۔ فذرہم، اے نبی چھوڑیے ان کو، دفع کیجئے۔ یہ ان ابتدائی صورتوں میں اکثر آپ کو میں نے کہا ذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، چھوڑیے اے نبی مجھے اور ان کو جو اس قرآن کا انکار کر رہے ہیں، میں نبٹ لوں گا ان سے۔ اس میں بھی دیکھیے اندازہ وہی، آپ جلدی نہ مچائیں، آپ ان کے بارے میں ابھی فیصلہ جو ہے اس کے بارے میں عجلت سے کام چھوڑیے، مجھے میں نبٹ لوں گا ان سے۔ آپ اپنا کام کیجیے، آپ کا کام ہے تبلیغ، آپ کا کام ہے تلقین، آپ کا کام ہے ان تک بات کو پہنچاتے رہنا، اور ان کی تکلیفیں جو وہ پہنچا رہے ہیں ان پر صبر کرنا، جو وربل پرسیکیوشن ہو رہی ہے اسے جھیلنا۔ فاصبر صبرا جمیلا ذرنی والمکذبین اولی النعمت، اے نبی چھوڑیے مجھے اور ان کو جو یہ بہت ہی نعمتوں کے اندر جو کھیل رہے ہیں اور جھٹلا رہے ہیں، میں ان سے نبٹ لوں گا۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑیے مجھے اور اس کو جسے میں نے اکلوتا پیدا کیا، یکا و تنہا پیدا کیا۔ یہ سارا جو ہے ان صورتوں کے اندر یہ لفظ بڑی تکرار کے ساتھ آیا ہے۔ فذرہم، چھوڑیے ان کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یخوضوا ویلعبوا، خوض کہتے ہیں، غور و خوض کا لفظ آتا ہے نا ہمارے ہاں، گہرائیوں میں اترنا، غور اور خوض، یعنی بال کی، جس کو کہتے ہیں بال کی کھال نکالنا، مین میخ نکالنا، ادھر سے ادھر بات سے بات نکال کر ہنسی مذاق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنجیدگی سے سننے کے لیے تیار نہیں تھے، کہیں ہوٹنگ کرتے تھے، کہیں فقرے چست کرتے تھے۔ تو فرمایا چھوڑیے ان کو، دفع کیجیے، ان سے اپنی توجہ کو ہٹائیے۔ ذرہم یخوضوا ویلعبوا، چھوڑیے ان کو یہ کھیلتے رہیں اور باتیں بناتے رہیں اور ہنسی مسخری کے اندر مشغول رہیں۔ حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ ان کی ملاقات ہو ہی جائے اس دن سے جس دن کا کہ ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی قیامت کا دن، وہ جس کا کہ نقشہ جو ہے ابتدا کے اندر کھینچ دیا گیا ہے۔ یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، وہ جس کا وعدہ ان سے کیا جا رہا ہے۔ آپ چھوڑیے ان کو، دفع کیجئے، ان کی طرف سے توجہ ہٹا لیجئے، انہیں کھیل کود میں مست رہنے دیجئے، انہیں باتیں بنانے دیجئے، یہاں تک کہ اس دن سے ان کی ملاقات ہو جائے جس دن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے یا جس دن کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفضون، جس دن کے یہ نکلیں گے اپنی قبروں سے، اجداث جمع ہے جدس کی، اور جدس کہتے ہیں قبر کو۔ یخرجون من الاجداث سراعا، سراعا سری کی جمع ہے، تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے نکلیں گے۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا، یہی لفظ آیا ہے سورہ یاسین میں بھی۔ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تو جب وہ پکارا جائے گا اور سور میں پھونکا جائے گا تو یہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑ لگائیں گے۔ وہی بات یہاں ہے، فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ، ایسے وہ دوڑیں گے جیسے کہ کسی نصب شدہ چیز یا نشان یا استھان یا بت کی طرف دوڑ لگائی ہوئی ہو۔ یہ جو وفظ کا بات آتا ہے جس سے ایفاز ہے، یوفضون، یہ بھی تیزی کے ساتھ دوڑنے کے لیے۔ اور نصب نصیب کی جمع ہے، نصیب جو ہے فعیل کے بدن پر، یہ فاعل اور مفعول دونوں کے معنی دیتا ہے، یہاں مفعول کے معنی میں منصوب، جس چیز کو گاڑ دیا جائے، نصب کر دیا جائے۔ تو دوڑ لگانے کے لیے بھی کوئی نشان مقرر کر لیا جاتا ہے کہ آؤ دوڑ لگائیں، کون پہلے پہنچتا ہے۔ اسی طرح بتوں کے استھان، چونکہ بت بھی نصب کیے جاتے تھے، زمین میں گاڑے جاتے تھے، یا پتھر جو ہے علامت کے طور پر گاڑ دیے جاتے تھے، وہ بھی نصب ہے۔ تو جیسے اس کی طرف رخ کر کے لوگ دوڑ لگاتے ہیں، ایسے ہی یہ اس روز اپنی قبروں سے نکل کر بھاگیں گے اور دوڑیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی شرم سے، خجالت سے، پشیمانی سے،
ترحقہم ذلہ، ان پر مسلط ہو چکی ہوگی ذلت، اور یوں سمجھیے کہ رسوائی اور سخت قسم کی پشیمانی۔ رحق کا لفظ آتا ہے کسی کا زیادتی کرنا، لا یخاف بخسم ولا رحقا، یہ سورہ جن میں یہ لفظ آئے گا۔ رحق جو ہے اس کے معنی کسی کے اوپر مسلط ہو جانا، تو ان پر مسلط ہو چکی ہوگی ذلت اور رسوائی اور پشیمانی اور شرمندگی۔ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، وہ ہے وہ دن کہ جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا، جس کے بارے میں شروع میں آیا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ اسے دور دیکھ رہے ہیں، ہمارے وہ سامنے موجود ہے، ہم قریب دیکھ رہے ہیں۔ اسی کے بارے میں میں رائے ظاہر کر چکا ہوں کہ وہ جو فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، یہ وہی قیامت کا دن ہے، اس کے بارے میں فرمایا گیا وہ اتنا طویل ہوگا کہ یہاں اس صورت میں فرمایا گیا 50,000 سال۔ سورہ مزمل میں آپ دیکھیں گے یوم یجعل الولدان شیبا، وہ دن کے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، وہ دن جو ہے یہ ہے وہ دن جس کا کہ ان سے وعدہ کیا گیا تھا، جس کی انہیں دھمکی دی گئی تھی، جس کی انہیں خبر سنائی گئی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں اس دن کی سختیوں سے اپنی پناہ میں رکھے اور اس دن کی رسوائی سے ہمیں بچائے۔ اللہم اجرنا من خزی الدنیا و خزی الآخرہ، اللہم اجرنا من عذاب الدنیا و عذاب الآخرہ، آمین یا رب العالمین۔